أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 ہیں، اور ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات ہمیں بتائی ہے میرا خیال بڑی واضح ہے. الفاظ قرآن کریم کے بڑے آسان ہیں. اللہ رب العزت کے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ تو انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ کے حق کے بعد سب سے اہم ترین حق جو انسان پر ہے اس کے والدین کا ہے، ماں باپ کا حق ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیتا ہے اور وہ کہے یا سمجھے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، یہ ناممکن ہے. قرآن کریم کا کوئی ایک مقام یہی نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اس کی ماں نے اسے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کے حمل کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور 2 سال اسے اپنا دودھ پلایا. پیٹ میں رکھنے کی 9 سال کی عمر خواتین کو معلوم ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خواتین یہ 9 مہینے کتنی مشقت میں گزارتی ہیں، کن کن مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. 9 مہینے کی ان مشقتوں کے بعد بچہ جنم لیتا ہے. ماں موت اور زندگی کے مابین ہوتی ہے کہ بچ جائے گی یا مر جائے گی. موت و حیات کا کھیل. موت و حیات میں پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوگا. اور بچے کے جنم لینے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے. بچے کو پالنا، بچے کو اس کی پرورش کرنا، تربیت دینا، یہ سارے مراحل ہی ماں کے لیے بطور خاص بڑے اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں. لیکن ماؤں کو اللہ رب العزت نے وہ پیار، وہ شفقت، وہ ممتا دی ہوتی ہے کہ تمام تر تکلیفوں کو بڑی ہنسی خوشی قبول کیے چلی جاتی. یہ اللہ کی دین ہے عورت کے لیے. اگر کبھی کسی مرد کو اس مرحلہ سے ایک مرتبہ گزرنا پڑے دوبارہ کبھی نام بھی نہ لے، کیونکہ جو پاور اللہ رب العزت نے اس معاملہ میں عورت کو دی ہے مرد کے پاس نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس اور پاور ہے.
لیکن ماں کو بطور خاص بچے کے پیٹ میں رکھنے، اس کو جنم دینے، اس کو دودھ پلانے، اس کی پرورش کرنے میں اس کا بڑا خاص ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بطور خاص اس کا ذکر بھی کیا اور فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کر، اور پھر پلٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اگر شکر کی ادائیگی میں کمی بیشی کرو گے تو پھر ہم تمہیں سمجھ لیں گے۔ سیدھی بات ہے کہ ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، کر کے آؤ گے، تمہارے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا معروف، اور اگر چھوڑ کے آؤ گے تو پھر تمہارا کیا حال ہم کریں گے، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتا دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اتنا مقام بتایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے ماں باپ کا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر لگانا چاہیں، گناہ پر لگانا چاہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ اب شرک اور گناہ میں اطاعت نہ کرو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب بس ماں باپ کو چھوڑ ہی دو کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مجھے گناہ پہ لگاتے ہیں، بلکہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اس بات کو تو نہ مانو، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت، ان کی عزت، ان پر احسان، یہ چیزیں مسلسل جاری رکھو۔ صرف دینی معاملہ میں اگر وہ شرک پہ لگاتے ہیں تو وہ بات تم نے نہیں مانی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دیگر کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور یہی اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی والدین کا احترام کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَخْفِضْ الْجَنَاحَ، خفض الجناح مثل الطائر، وَخْفِضْ جناحَ کا، اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو نرم رکھو، گرا کے رکھو۔ والدین کے سامنے پروں کو گرانا، اللہ رب العزت نے پرندے کی مثال دے دی کہ اپنے والدین کی عزت، خدمت، ان کا تحفظ اس انداز سے کرو جس طرح انہوں نے تمہارا بچپن میں کیا۔ تمہیں بچپن میں کوئی تکلیف نہیں آنے دی، ہر اعتبار سے تمہیں بچا کے رکھا، گرمی سے، سردی سے، نرمی سے، سختی سے، ہر اعتبار سے تمہارا مکمل اہتمام کیا۔ اب تمہاری باری ہے، ان کے لیے اپنے پروں کو نیچے گرا کے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کوئی حکم دیں اور تم ناک منہ چڑھاؤ، ایسا نہ ہو، بلکہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے ان کی ہر طرح کی حفاظت کرتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اس طرح حفاظت کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھے سنبھالا، مجھ پر ترس کھایا، مجھ پر رحم کیا، اب تو ان پر رحم کر۔ والدین کے سلسلہ میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی بہترین انداز سے یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور انبیاء کرام کے
اوصاف، انبیاء کرام کی صفات جن کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے قرآن کریم میں، ان میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، ان کے ساتھ کوئی تشدد، کوئی زیادتی اور کوئی گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کے ساتھ۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کہا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو بَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ باپ تو تھا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت سے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا تھا۔ والدے کیسے کہہ سکتے تھے بَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ رب العزت نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا، مجھے اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ اگر جہاد کا موقع ہے، کوئی آدمی جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے اور جہاد ابھی فرض عین نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب پورے ملک کو ملک کا حاکم مسلمان یہ کہہ دے کہ تم پر اب جہاد فرض ہے، تو یہ جہاد فرض عین ہو گیا، سارے لوگوں کو اب نکلنا چاہیے، ماں روکے باپ روکے، اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اور اگر ایسی شکل نہیں ہے، جہاد ابھی فرض کفایہ ہے، ابھی جہاد فرض عین نہیں ہے، اب اگر کوئی جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے لے، پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے لے۔ ایک آدمی یمن سے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہل لک احد بالیمن، کیا یمن میں تمہارا کوئی اپنا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ابوایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین ہیں، میرے ماں باپ ہیں، دونوں ہیں۔ قال اذن لک، کیا تیرے ماں باپ نے دونوں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جاؤ جا کے جہاد کرو؟ تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ہم اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ سے یمن تک آدمی آ گیا، یمن سے مدینہ منورہ تک آ گیا۔ اب آپ نے پوچھا کہ ماں باپ اجازت دے چکے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ ارجع الیہما فاستاذنہما، لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے اجازت لو۔ فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، اگر انہوں نے تمہیں اجازت دے دی تو جہاد کر لینا۔ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، ورنہ پھر ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، تمہارا جہاد وہیں ہوگا۔ جاہمہ السلمی ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ پوچھا ہل لک من ام، جاہمہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا، اپنی ماں کے ساتھ لگے رہو، ماں کے ساتھ جڑے رہو، اس کی خدمت کی پابندی کرو،
تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں کا مقام کتنا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تمہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب تک جہاد فرض عین نہ ہو تب تک آپ ماں کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح یہ حدیث جو کہ میں نے بھی ذکر کی ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایک روایت تھوڑے دوسرے لفظوں سے ہے، اور وہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے ساتھ یہ باقی کا واقعہ نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اور یہاں جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تاکید کی، پوچھا جہاد کے لیے اجازت لینے سے پہلے، تو فرمایا ماں ہے تو جاؤ جا کے اس کی خدمت کرو، الزمہا یعنی اس کے ساتھ رہو، اس کے پاس رہو، اس کی خدمت میں رہو، تمہاری جنت وہاں ملے گی۔ ماں کے لیے اللہ رب العزت اتنا مقام بتائے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مقام بتا رہے ہیں، تو اس کی وجوہات ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ماں بچے کے لیے کتنے جوخم جھیلتی ہے، باپ کو تو یہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے نا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے یہاں سب سے پیارا عمل کون ہے؟ بلکہ دوسری حدیث جس میں خاص طور پر ماں کا باپ سے بھی زیادہ مقام بیان کیا گیا ہے، اس میں صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احق بصحابتی، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، صرف میرے ساتھ کا حقدار نہیں بلکہ میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا امک، ثم ایو، پھر کون؟ امک، ثم ایو، امک، 3 مرتبہ یہی بات فرمائی، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ پھر کون، صحابی دیکھیں اس نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، خاموش ہو جاتے، بات نہیں، اگلا درجہ بھی پوچھا، صحابی کے دل میں بھی تو بات ہوگی نا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک تو میں ماں سے کروں، گھر میں میرا باپ بھی ہے، اس کو میں اگنور کیسے کروں گا؟ پوچھتے گئے، ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، اور چوتھی مرتبہ بھی پوچھا۔ چوتھی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوک، تیرے حسن سلوک کا چوتھے موقع پر، چوتھے مقام پر کون مستحق ہے؟ وہ تمہارا باپ۔ یہ حدیث بہت دفعہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے کہ والدہ کا تعلق حسن سلوک سے اپنی اولاد کے ساتھ 3 گنا زیادہ ہے والد سے۔ یعنی سیدھا سیدھا 3 مرتبہ کہا جائے کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا جائے تیرا باپ، 75% ہماری خدمت کی مستحق کون ہو گئی؟ والدہ، اور اگلے 25% والد۔ لیکن اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ والدہ کو تو آپ کی خدمت کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، والد کو ضرورت ہے، آپ کہیں کہ نہیں پہلے 75% میں ادھر، ایسا بھی نہیں ہے۔ والدین دونوں جنت کا دروازہ ہیں، والدین دونوں ہی جنت کا دروازہ ہیں، دونوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کرنا ہے، تو اس شکل میں آپ کو سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل کے بارے میں ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا کیا ہے؟ اذان ہوئی، تیاری کریں، مسجد میں جائیں، بلکہ بعض
سلف صالحین سے ملتا ہے کہ یہ اذان تو غافل لوگوں کے لیے ہے، اذان تو غافل لوگوں کے لیے ہے کہ جو غفلت میں ہے اذان سنے اور تیاری کرے۔ مومن مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ تیاری کرے، اذان ہو مسجد میں پہنچا ہوا ہو، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہو۔ ہمارے یہاں تو اذان سے پہلے دروازے نہیں کھلتے نا، لیکن جہاں کھلتے ہیں وہاں پہلے جائے، جہاں نہیں کھلتے کھلنے کے وقت پہنچ جائے۔ اور ہم تو جماعت کی بھی آخری رکعت رہتی ہو تو کہتے ہیں کہ جو جس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورتوں والی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی گزر جائیں، تاکہ وہ میں پھر اپنی مرضی سے نبیڑ لوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آخر دم تک پہنچنے کے۔ نبی سے فرمایا اللہ کو سب سے پیارا عمل الصلاۃ علی وقتہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ثم اے اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قلت ثم اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، والدین کی خدمت کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی باری ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضا میں جنت اور والدین کو ناراض کرنے والے کے بارے میں بہت سخت تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ایک معروف حدیث سنن نسائی میں ہے، اور صرف سنن نسائی میں نہیں ہے، بعض دیگر کتب حدیث میں بھی وہ موجود ہے۔ ایک روایت بڑی معروف ہے جو آپ نے سنی ہوگی، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیٹ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین 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 3 مرتبہ ہے نا۔ ایک وہ حدیث ہے، اس کی بعض اسناد کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ان میں سے ہی بعض کو قابل اعتماد بھی قرار دیا گیا، لیکن ان سے ہٹ کر یہ بالکل مختصر حدیث ہے مطلقاً۔ اس میں ہے کہ ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیا کیا، کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ایک سیڑھی پہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے اور وہ ان کو راضی نہ کر لے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ بعدا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ جو ماں باپ کو زندہ پائے، دونوں کو یا کسی ایک کو، اگر یہ کرے اور اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پالے تو ملعون، یا رحمت الہی سے دور۔ رمضان کو پائے، رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کر لے، رمضان تو ابھی آنے والا ہے نا، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور۔ یہاں وہ لمبی بات نہیں، یہاں بڑی مختصر سی بات ہے، راغم انفو ثم راغم انفو ثم راغم انفو۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک ہی کا مسئلہ ہے نا آج ہمارے پاس، یہ کام ہم کریں گے جی نہیں کریں گے تو ناک نہیں رہتی۔ ہمارے پنجاب میں تو یہی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنی دادی کا چہلم نہ کیا، 10واں ساتھ نہ کیا، ناک نہیں رہتی۔ لوگ کہیں گے اتنے پیسے کما کے لایا ہے سعودیہ سے اور اتنی توفیق نہیں کہ اپنی ماں کے لیے یہ ختم دلا لے۔ اسے اندر سے معلوم ہے کہ یہ جائز نہیں، شریعت میں یہ چیزیں ثابت نہیں، لیکن کر رہا ہے۔ کیوں؟ ناک کی تحفظ، ناک کا تحفظ ہے، ناک نہیں رہتی۔ بارات میں اسے معلوم ہے کہ باجے بجانا، ڈھول ڈھمکے کرنا، ڈانس کرنا، دھمالیں ڈالنا، آج کل سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی شرم آتی ہے دیکھ کر کہ بوڑھے بوڑھے آدمی، بیٹے کی شادی ہے، پوتے کی شادی ہے، ناچ رہا ہے، اور بوڑھی بوڑھی عورتیں، دادیاں اور نانیاں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی ناک سنبھالنے والی بات ہے؟ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں جی معاشرے میں ناک نہیں رہتی، معاشرے میں عزت نہیں رہتی۔ ناک کو چہرے کا سامنا سب سے پہلا حصہ شمار ہوگا نا۔ یہ اگر یہ خاک آلود ہو جائے
تو معنی یہ ہوا کہ یہ آدمی ذلیل ہو گیا۔ ہمارے یہاں معافی منگوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں زمین پہ ناک رگڑو، ہے نا، زمین پہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ ناک رگڑو، تب میں تم سمجھوں گا کہ معافی مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لیا، دونوں کو یا کسی ایک کو۔ یہاں لفظ بڑھاپے کا بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پا لیا ہو، سنبھالی تو پا لیا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے، اس کے سامنے بوڑھے ہوئے اور اس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پا لیا، فلم يدخل الجنہ، ان کی خدمت نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ان کو راضی نہ کیا اور جنت میں داخل نہ ہوا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی جس چیز کو لے کے یہ بڑا سنبھالتا پھرتا ہے کہ کہیں معاشرے میں میری ناک نہ یہ اور وہ ہو جائے، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہوگی، دنیا میں آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا اگر اس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، انہیں راضی نہ کر لیا۔ بڑھاپے میں اس لیے کہ بڑھاپے میں عموماً والدین بوجھل محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیمار ہیں دوا چاہیے، چل نہیں چل سکتے سہارا چاہیے، کھانسی ہو رہی ہے، بلغم آ رہی ہے، گھر والے ناک منہ چڑھا رہے ہیں، بیوی تو ظاہر ہے کسی کی آئی ہوئی ہے، کسی گھر کی ہے، تم تو اس گھر کے اس کے بیٹے ہو نا۔ بیوی کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اسے تکلیف ہے، وہ نہیں خدمت کر سکتی، لیکن تم تو بیٹے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ اب اس بڑھاپے میں ان کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارا رکھا، تربیت دی، پالا پوسا، تمہارے لیے ہر طرح کے اچھے انتظام کیے، تمہاری تعلیم کا مکمل انتظام کیا، اور پھر تمہیں ایک ایسے مقام پر پہنچایا، آج تم بڑے آفیسر ہو گئے، وہ بیچارہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی۔ اب تم بھی اگر فف فف کرنا شروع کر دو گے، اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکی مت دو، جھڑکی تو بعد کی بات ہے، فرمایا اف تک نہ کہو۔ اور اف جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنے والد والدہ کے کسی کام پر آدمی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار، منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے ہونٹوں سے اف نکالا، اور یہ اف اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو اس وقت والدین بھی تو ساری عمر گزار کے وہاں تک آئے ہیں نا، انہیں آپ کی باڈی لینگویج معلوم ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے، صرف لفظ اف سے وہ تمہارا کردار اب پہچان رہے ہیں کہ تم کیا۔ کتنی تکلیف محسوس کرے گا وہ شخص جس نے ساری عمر اس کے لیے قربان کر دی، ساری عمر اس کے لیے کماتا رہا، اور آج یہ معمولی معمولی باتوں پہ اف کہہ رہا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں، جوانی کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا گیا کہ جوانی میں تو وہ جوان ہے خود اور تم ابھی جوان نہیں ہوئے، تھپڑ آئے گا سیدھا، سیدھے ہو جاؤ، اب وہ بیچارے اس لائق نہیں رہے کہ وہ تھپڑ مار سکے۔ ہمت ہے بھی تو والدین عموماً کہتے ہیں جی اب بچہ جوان ہو گیا، ہم ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، اور بالکل صحیح بات ہے، بچپن میں تھوڑا سا مار پیٹ کرنا، ڈرانا دمکانا، بچے کو تربیت کرنے کے لیے تھوڑا سا مار لینا کوئی حرج نہیں، لیکن اب بچہ جوان ہو جائے، بچہ سر تک آیا ہوا ہے، اب اس پہ آپ مار پیٹائی شروع کر دیں گے، وہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ لیکن ان ایام میں عموماً ایسا ہوتا نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے ہو جائیں
اللہ رب العزت فرما رہا ہے بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیان والا دروازہ، سامنا دروازہ ہے، مین گیٹ، جنت کا دروازہ سامنا وسط والا وہ ہے والد۔ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ او احفظ، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر لو اور چاہو تو اس دروازے کو سنبھال لو۔ یعنی صرف ماں ہی کی نہیں، ماں اور باپ دونوں کی خدمت کے لیے یہ بات معروف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف شخص گزرے ہیں، تابعی، اور جنہیں خلیفہ راشد بھی کہا گیا، 5ویں خلیفہ راشد۔ انہوں نے بڑی عقل مندی کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں لا تحسب عاقا لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا ساتھ نہ لو، اسے ساتھی اور دوست نہ بناؤ۔ فَإِنَّهُ لَن يَبِرَّكَ وَقَدْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، وہ تمہارے ساتھ نیکی نہیں کرے گا۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تمہارے ساتھ کیا نیکی کرے گا؟ اس کا کوئی نہ کوئی ذاتی فائدہ مصلحت ہوگی کہ وہ تمہیں ساتھ لیے پھر رہا ہے، ورنہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اور اس میں آپ نے 1 2 3 7 گناہ گن دیے۔ اور بعض روایات میں ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ ایک حدیث میں ہے الکبائر، یعنی بڑے بڑے اور کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ اب جب ان گناہوں کی گنتی کی باری آئی تو سب سے پہلے الاشراک باللہ یا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جس طرح فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر والدین کا، یہاں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا قتل النفس، کسی کو جان بوجھ کر بلا وجہ بلا سبب قتل کر دینا۔ یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو۔ السحر، جادو، جو آج کل سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، ایسے یا نہیں؟ آج کل کوئی گھر اللہ رب العزت قادر ہے، کوئی کم و بیش گھر ایسے ہیں جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ یا کوئی گھر میں جادوگر ہے یا گھر والوں پر جادو کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کی خبر ملتی رہتی ہے۔ اتنا یہ سلسلہ پھیل گیا۔ اکبر الکبائر میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے جادو کو بھی، اور جادو سیکھنا نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو وغیرہ نہ سیکھا نہ سکھلایا۔ ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر تو شیطانوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے خاص کفر کا لفظ جو ہے وہ جادو کے لیے استعمال فرمایا۔ چھٹا ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بھائی فوت ہو گیا، بہت بڑا مال چھوڑا، پیچھے بابی ہے، عورت ذات ہے، گھر میں رہنے والی ہے، بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب بھائی کا ہاتھ کھل گیا اور اس نے اپنے بھائی کے مال پہ اپنا ہاتھ صاف کر لیا، یہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ وتولی یوم الزحف، جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ جان بچانے کے چکر میں بھاگا جا رہا ہے۔ اور وقذف المحصنات الغافلات المومنات، مومن بھولی بالی غافل عورتوں پر تہمت لگانا،
عورت پاک باز ہے، اندر سے کسی کو تکلیف ہے، عورت دوسری ہے یا مرد دوسرا ہے، بلا وجہ اس پہ الزام لگا دیا، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ایسے ہے، یہ بہتان ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ کے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے سزا، اور ساری عمر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ اللہ کے دربار سے یہ راندہ گیا۔ گواہی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ساری عمر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے بہتان باندھا اور گواہ پیش نہیں کر سکا۔ غرض یہ کہ والدین کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں تو خدمت نہیں کر سکوں گا، میں تو باہر جانا، دوستوں میں بیٹھنا، یہ ٹھیک ہے، گھر میں میڈ رکھ دیتے ہیں، گھر میں میڈ رکھ دی، ایک دوسرا بھی رکھ دیا، ایک عورت رکھ دی، ایک مرد رکھ دیا، بھائی چلو ماں باپ دونوں کی خدمت کرتا رہے۔ کیا یہ کافی ہے حسن سلوک کے لیے؟ وہ نوکر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں یا بیٹی بیٹے کو؟ نوکر کی ٹھیک ہے وہ ضروری کام کرے گا، لیکن ماں باپ اس نوکر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ بچے کی عمر دراز کرے، اس بچے کو اللہ نیک کرے، اللہ اسے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سارے دعا مانگتے رہتے نا ایک دوسرے کے لیے۔ اب یہ نوکر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یا بھی بیٹی بیٹے کے انتظار میں ہے؟ بیٹی اپنے گھر میں گئی، اب بیٹا اس گھر میں ہے لیکن اس نے نوکروں کے ہاتھ چڑھایا ہوا ہے ماں باپ کو، اور وہ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 ڈاکٹر ساتھی آپس میں بیٹھ کے، ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا اور دوسرا جنرل ڈاکٹر ہے۔ ڈنگر ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر کہ دونوں ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ملتے ہیں، کہتا ہے یار بڑی عجیب بات ہے، مجھے بڑا تعجب آتا ہے کہ جانور بیمار ہوتا ہے تو اسے لے کے آنے والا نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، آدمی مرد یا جوان عورت، جانور مرے، جانور بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں لانے والا مرد یا عورت خود، جانور کا یہ ماں باپ تو نہیں ہو سکتا نا، اسے خود لا رہے ہیں۔ اور ماں باپ بیمار ہو جائے تو اسے نوکر چاکر لا رہے ہیں، ڈرائیور لا رہا ہے۔ ڈرائیور کی ڈیوٹی ہے بابا کو لے جاؤ، ماما کو لے جاؤ، ان کو ہسپتال میں لے کے دوا لے کے آ جاؤ، خود ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ آپ یہاں بھی تو اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی شکلوں میں سے صرف یہ نہیں کہ نوکر رکھ دیا، ڈرائیور رکھ دیا اور کافی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تمہیں دیکھ کر، تم اسے نظر نہیں آتے۔ اس سلسلہ میں تو 1-2 نہیں، بہت سارے واقعات ہیں طرح طرح کے کہ والدین کی نافرمانی کہاں کہاں تک لوگ کرتے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک، اس حد تک حسن سلوک سے پیش آتے ہیں کہ اپنی نوکری تک کو وہ تیاگ دیتے ہیں۔ نوکری لگی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے، میں نوکری کروں تو ان کی میں خدمت نہیں کر سکتا، نوکری چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی پیسہ بھی نہیں ہے اور نوکری بھی چھوڑ دے گا تو خود بھی بھوکا مرے گا، ماں باپ کو بھی مارے گا۔ یہ تو اب اس کے لیے ہے جس کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ہے، اس کے پاس کچھ ہے، نوکری چھوڑ دی، میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ جو زندہ مثالیں ہوتی ہیں ان میں سے ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک پلیٹ میں ہے، ماں باپ کھا رہے ہیں، ساتھ یہ خود بیٹھا کھا رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کسی بوٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جب تک میرے ماں باپ اس بوٹی کو کھا کے یا آدھا پونا لے کے چھوڑ نہ دیں، نئی بوٹی کو میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے ماں باپ کا اس بوٹی کو کھانے کو جی چاہ رہا۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس حد تک
کہ تھالی سامنے ہے، آپ کھاؤ یا ماں باپ کھائیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ جب وہ چھوڑ دیں، جو کچھ لینا ہے اس میں سے لے لیں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں۔ اور ایسی ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی خدمت کی ماں باپ کی۔ حضرت اویس کرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا۔ مقام صحابیت کا اگر ذکر کروں تو وہ لمبی بات ہے کہ صحابی کا مقام کتنا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لیا۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، صحابی بننے کا موقع مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ حیات زندہ ہیں اور یہ بھی زندہ ہیں، جوان ہیں۔ یہ یمن میں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں، اور یمن مدینہ والے آپس میں آتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ نہیں آئے، کیونکہ ان کی ماں تھی بوڑھی۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، صحابیت کا شرف تو مجھے مل جائے گا، میری ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ ماں کی خدمت کے لیے اتنا بڑا شرف چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی کتنی عزت کی، کتنا اسے مقام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب کو فرمایا، عمر، یمن سے بنی قرن کا ایک آدمی ہے، قرنی اس لیے کہتے ہیں نا، یہاں قرنی بہت ہیں، اصلاً شاید وہ سارے یمن سے ہوں یا کچھ یمن اور کچھ سعودیہ سے۔ القرنی فلاں، القرنی، گرنی کہتے ہیں ہمارے یہاں عام، گرنی بہت ہیں، اور وہ بھی گرنی تھی۔ فرمایا، عمر، گرنی آدمی اگر کبھی تمہیں مل جائے، یعنی وہ تو ماں کو چھوڑ کے وہاں سے نبی کو ملنے نہیں آیا، تمہیں ملنے کہاں آئے گا، لیکن اگر کبھی مل جائے تو اس سے دعا کروانا، اس سے دعا کروانا۔ عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنا مقام اس آدمی کو کیوں مل گیا تھا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اس نے ماں کی خدمت کے لیے اتنا بڑا شرف چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کو اتنا مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق کو تاکید کی کہ تم اگر کبھی اس سے پالو تو اس سے دعا کروانا۔ بعض لوگ ہیں بال بچے کو ساتھ لیا، اماں ابا کے لیے ڈرائیور بھی ہے، خادمہ بھی ہیں، اور یہ سیر و سیاحت کے لیے دنیا میں نکلے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں، اور بہت ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سیر و سیاحت اس طرح کی کرنے کے لیے نکلتے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہیں گھر میں، ان کو ایسے غلاموں کے ہاتھ یا آج کے دور میں کہیں کہ ملازموں کے ہاتھ میں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔ اپنی بہت ساری خواہشات کو دبانا ان بزرگوں کے لیے جو بہت ساری خواہشات کو آپ کے لیے دبائے رکھے۔ اس نے سلوک کی، ایسی بہت ساری شکلیں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے اگر کوئی کرے تو۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا کہ جن سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پائی، لاپرواہی ہو گئی، جوانی تھی، لا علمی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو 4 چیزیں بتائی گئیں۔ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کیا کرو، والاستغفار لہما، والاستغفار لہما، اور ان دونوں کے لیے بطور خاص مغفرت کی دعا کیا کرو۔ انفاذ احدہما، اگر کوئی وہ وصیت کر جائیں تو اس کو نافذ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، نافذ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ کہہ کے چلے گئے اب کیا ہے۔ جو وصیت ہو، مادی ہو معنوی ہو، اس ساری وصیتوں کو نافذ کرو۔ وَإِكْرَامَ صِدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کا عزت کرو، احترام کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کیسے آیا جائے گا؟ وقت کافی ہو رہا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق کے بیٹے، یہ صحرا میں جا رہے ہیں، آگے دیکھا کہ ایک آدمی آ گیا ہے، سیدھا سادہ بدو ہے، اسے اپنی سواری پہ بٹھایا، اپنی دستار سر پہ جو بھی چیز تھی، پگڑی تھی، دستار تھی، کیسی تھی، وہ اتاری اور اس کے سر پہ رکھی۔ ساتھ ہی اس وقت ان کے پاس ابن دینار جو خدمت کے طور پر مامور تھے، وہ کہتے ہیں حضرت یہ تو بدو ہوتے ہیں، سیدھے سادے معمولی سی چیز دیتے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے دستار تک اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی ہے۔ پگڑی کو کسی کے سر پہ رکھنا بہت مقام سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو جی اپنی پگڑی آپ کے سر پہ رکھ دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمجھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے ان ابا ھذا کان ودن لعمر بن الخطاب، اس کا باپ عمر خطاب کا دوست تھا، یعنی یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ڈائریکٹ دوست بھی نہیں ہے، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوست کا یہ بیٹا ہے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے ان ابر البر صلۃ الرجل لأہل ود ابیہ، سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے تعلق داروں، دوستوں، ود جس سے وہ پیار کرتا رہا، محبت کرتا رہا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے۔